کے پچھلے پیر ایک بلی آئی اور اس نے اس میں پیر مارا، منہ مارا، وہ سکورا کٹورا نیچے گرا، وہ ٹوٹ گیا اور انڈے پکے ہوئے بکھر گئے اور میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے کوئی اور بات نہیں کی، ان کی وائف نے جو کھانا بنایا تھا، جو انڈے تیار کیے تھے، اسے بلی نے گرایا اور یہ کہنے کی دیر تھی کہ پورے مجمع میں ہو کا عالم طاری ہو گیا، جذب کی کیفیت طاری ہو گئی، لوگ تڑپنا شروع ہو گئے، پڑکنا شروع ہو گئے۔ پھر آپ نے دعائے خیر فرمائی، لوگوں کو رخصت کیا، گھر آئے تو بیٹے نے پیر پکڑ لی، ابا جان میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں علم کی تھی، کس تفسیر کا میں نے حوالہ نہیں دیا، لیکن لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے، اپنی گفتگو میں مصروف رہے اور میری طرف توجہ نہ دی تو میں واپس نیچے اتر آیا۔ لیکن جب آپ جلوہ آرائے ممبر ہوئے تو آپ نے ایک برتن کے ٹوٹنے کی بات کی ہے، ایک کھانے کے بکھر جانے کی بات کی ہے، ایک بلی کا ذکر کیا ہے اور مجمع اپنے آپے سے باہر ہو گیا، انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہا، اپنے دل پر قابو نہ رہا، تڑپنا پھڑکنا ہر دل کا معمول بن گیا۔ رات کو میں نے یہ منظر دیکھا، کیا وجہ ہے میرے ابا جان کہ میں نے ساری علم کی باتیں کی، لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے اور آپ نے دو باتیں سنا کے سب کو ہلا کے رکھ دیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے بات سنو، تم جب تقریر کر رہے تھے تو تمہاری نظر علم پر تھی، تمہاری نظر علم کے چوٹی پر تھی، تفسیروں پر تھی، حدیثوں پر تھی، ان کی وضاحتوں پر تھی، لیکن جب میں کھڑا ہوا تو میری نظر نہ لفظوں پر تھی نہ الفاظ پر تھی، میری نظر اللہ پر تھی، اور اللہ پر نظر رکھنے کے بعد جب میں نے گفتگو کی تو اللہ نے میرے الفاظ کے پیمانے میں اپنی تجلیات کو ڈالا۔ اب وہ پیمانے جب اندر گئے تو جس کون میں وہ باتیں گئی، دل پھڑکنے لگا، روح تڑپنے لگی، اس لیے کہ میں نے ہر ایک کو اپنی گفتگو سے خدا کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ تو صرف علم کام نہیں کرتا جب تک کہ معرفت ساتھ نہ ہو۔ صرف شریعت بلا شبہ بڑے بامی عروج کی بات ہے، لیکن شریعت کو طریقت کے اصولوں سے اپنایا جائے تو پھر طریقت کا رنگ شریعت کے رنگ میں اور شریعت کا رنگ طریقت کے رنگ میں اندر بھی جاتا ہے، باہر بھی آتا ہے۔ حضرت امام قشیری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کتاب میں ذکر کرتے ہیں، یہ علم کوئی معمولی چیز تو نہیں، یہ بھی رحمت ہے، اور رحمت کے لیے اللہ دل خاص کرتا ہے، لیکن معرفت اس سے آگے کی چیز ہے، اس کے لیے بھی اللہ دل کو خاص کیا کرتا ہے۔ امام قشیری کو بیان فرماتے ہیں پختانو ورون دلتا دیر زیادہ راغلے دی ماشاءاللہ، خما ایتاسو دی پاڑا پخپل زڑکے دا سے گلدستے میں ساتلی دی سے زیدہ اردو پنجابی نا سے فارغ سم بیا بزڑو و خلے نا زتاستا ہے کو گلدستے نا بزتاستا اڑان دے کون گیا چھے۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا، اعتراض کیا، سوال اٹھایا کہ علماء افضل ہیں یا صوفیاء افضل ہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا سارے؟ ہاتھ کھڑے کریں تو مجھے پتہ چلے کہ واقعی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ کچھ نے کہا کہ علماء افضل ہوتے ہیں اور کچھ نے کہا کہ صوفیاء افضل ہوتے ہیں۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ کچھ صوفیاء نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا ایک جگہ علماء کو بٹھاؤ اور تھوڑا سا دور صوفیاء کو بٹھاؤ، ان کے قول سے ان کے فعل سے ظاہر ہو جائے گا کہ شریعت کا اصل فیضان کن کے پاس موجود ہوتا ہے۔ بٹھایا گیا، علماء نے بڑے بڑے جبے، بڑی بڑی دستاریں اور بڑا بڑا وقار اور علمی بہار کو اس کی بساط کو بچھایا اور لوگ بیٹھے، اور دوسری جانب صوفیاء رنگ زرد لیے، آہ سرد لیے،
خدا کی یاد میں مست الست بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، یہ علمی باتیں کر رہے ہیں، وہ خدا کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب فرق معلوم کرنا تھا کہ جماعت علماء افضل ہے یا جماعت صوفیہ افضل ہے۔ حضرات گرامی، جس نے سوال اٹھایا تھا اسے کہا گیا ہاتھ میں 2 ڈیلے لو، ڈیلے سمجھ دینا مٹی کے پتھر نہیں، مطلب تسا اس طرح کرو کہ فرق معلوم کر رہے ہیں، ڈیلے نے جگہ پتھر لانا شروع کر دیا۔ ڈیلے لو، ڈیلے تو ان کے مجلس میں ڈالو، یا تو کسی کے سر پہ لگے گا، یا کسی کے دامن میں گرے گا، یا کسی کے پشت پر گرے گا۔ وہ جو بات کرے گا نا تم اس کو نوٹ کر لینا، تم اس کو نوٹ کر لینا، اور پھر اسی طرح اسی وزن کا ایک ڈیلا اور لے کے صوفیاء کی جماعت کی طرف پھیر دینا۔ وہ جو جواب دینا پھر اس کو بھی تم لکھ لینا، اس کو دیکھ کے تم بتا سکو گے کہ جماعت علماء افضل ہے یا جماعت صوفیاء افضل۔ ایسے ہی ہوا، 10 منٹ علماء کے درمیان بحث جاری رہی، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، اس کی ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی۔ دور سے اس نوجوان نے ڈیلا ایسے پھینکا نا تو کسی کی پگڑی پر آ کر گیا۔ سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ کہاں سے آیا یہ ڈیلا، کس نے کی ہے یہ بدتمیزی، یہ گستاخی کرنے والا کون ہے جس نے علم کی بساط کو خراب کیا، جس نے دستار کی بہار کو تار تار کیا؟ کون ہے یہ بدتمیز، کون ہے یہ نالائق؟ یہ باتیں ایسے فضا میں معلق ہو گئیں۔